السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ بلقیس بانو ظلم و تشدد کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس نام کو لینے کے بعد ذہن میں ایک ایسی تصویر نقش کر جاتی ہے جس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں تصور کرنا بھی خود کی روح کو جھنجھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بلقیس بانو کون ہے؟ بلقیس بانو ایک ایسی خاتون کا نام ہے جس کے 3 سالہ بچی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ بلقیس بانو اس خاتون کا نام ہے جس کے گھر میں گھس کر دنگائیوں نے 7 لوگوں کو اس کے گھر میں قتل کیا۔ بلقیس بانو اس خاتون کا نام ہے جس کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ بلقیس بانو اس خاتون کا نام ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ عصمت دری کرنے کے بعد اس بلقیس بانو 21 سالہ خاتون جو کہ 5 مہینے کی حاملہ تھی اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ ظلم و تشدد کے برداشت کرنے کا ایک ایسا نام ہے جس کو بلقیس بانو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، لیکن ظلم بالائے ظلم بلقیس بانو کا یہ کہنا کہ میری روح اس وقت کانپ اٹھی اور میں اس وقت گنگ رہ گئی جب میں نے اپنے مجرموں کی رہائی کی خبر کو سنا۔ ساتھ میں یاد رہے کہ 15 اگست 2022 کو بلقیس بانو کے مجرموں کو عام رہائی دے کر کے آزاد کر دیا گیا، لیکن بلقیس بانو کی دبی اور سسکتی ہوئی آواز ظلم کی تاریخ کے پنوں میں یہ چیخ چیخ کر ملک کے وزیر اعظم سے عدل و انصاف کی گہار لگائے گی۔ جو وزیر اعظم لال قلعے سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں بیٹیاں محفوظ ہیں، خواتین محفوظ ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم سے اس بات کے لیے گہار لگائیں گی کہ جو مودی حکومت عورتوں کے امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، ان کے تحفظ کی بات کرتی ہے، ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، آخر وہ مودی حکومت اس موضوع پر اور اس بات پر خاموش کیوں ہے؟ کیا اس کی خاموشی کی صرف ایک وجہ ہے کہ بلقیس بانو ایک مسلمان خاتون ہے؟ بلقیس بانو کی 3 سالہ بیٹی صالحہ جس کو اس کی ماں کے سامنے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس کی دبی اور سسکتی ہوئی آواز ملک کے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی گہار لگائے گی کہ کاش کوئی اس بیٹی کو عدل و انصاف دلانے والا آئے۔ کیا یہ کم ظلم تھا کہ بلقیس بانو اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم و جبر کرنے والوں کو سزا دینے کے بعد ان کو آزاد تو کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کا ہار اور مالے کے ساتھ اور لڈو اور مٹھائی کے ساتھ جس طرح استقبال کیا گیا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ہندوستان میں رہنے والے ان بغیرت لوگوں کو دیکھیں جو کہ ایک بلاتکاریوں کے لیے ان کے لیے مٹھائی کا اور ان کے ہار کا انتظام کیا جا رہا ہے، جبکہ ہندوستان میں ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو ایسی سزا کی مانگ کرنی چاہیے ان کے لیے جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ قصور اس میں صرف حکومت کا نہیں ہے کہ آج اس کے مجرم آزادی کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں قصور صرف حکومت کا نہیں ہے بلکہ اس میں قصور ہر ایک عام انسان کا ہے جس نے بلقیس بانو کے حق میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ ہم روزانہ ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں جس میں کبھی خواتین کے اوپر ایسڈ پھینک کر کے ان کے چہروں اور ان کے جسموں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ ہم آئے دن ایسی خبریں دیکھتے ہیں کہ جس میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جوان عورتوں کے ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود حکومت ہند ان چیزوں پر کوئی ایسا قانون نہیں بناتی جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہندوستان کے ہر ایک ناگرک نے بلقیس بانو جیسی مظلوم خاتون اور اس کی 3 سالہ بیٹی ان کے گھر والوں کے حق میں آواز نہ اٹھائی اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آواز نہ اٹھائی تو یقیناً ملک ہندوستان ایک ایسی تباہی کے کنارے پر جائے گا جس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اس لیے ہندوستان کے ہر ایک ناگرک کو ریپ جیسے سنگین جرم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ذلت کی موت اور پھانسی کی سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ پھر مجرم چاہے کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو یا پھر فٹ پاتھ پر رہنے والا کوئی عام شخص ہو، ہر کسی کے لیے ایسی سزائے موت کا قانون بنانا چاہیے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اور ساتھ میں قابل ذکر ہے نربھیا کا معاملہ جو کہ دہلی میں پیش آیا تھا، جس واقعے کو سوچنے کے بعد بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ جو کہ ناقابل بیان ہے وہ واقعہ، لیکن اس جو واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ ملک کے ہر ایک چھوٹے بڑے نے، امیر غریب نے، ہر ایک ہندو مسلم نے، خواہ وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کسی نے ان مجرموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی پھانسی کے لیے، اور بالآخر ان کو پھانسی کئی عرصے کے بعد پھانسی دی گئی۔ اور آپ توجہ کریں کہ اس وقت جب کہ پھانسی دی جانے کی خبریں آ رہی تھیں تو اس وقت 1 سے 2 مہینے تک اس طرح ان کی پھانسیوں کو ٹالا جا رہا تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کر کے بھی کہیں نہ کہیں جوڈیشری پر بھی انسان کا اعتراض بنتا ہے
کہ 1 مہینے سے 2 مہینے تک ان کی پھانسی کو ٹال کر کے انہیں کہیں نہ کہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن میں تعریف کرتا ہوں اس معاملے میں ان تمام تر نیوز چینلوں کو جن نیوز چینلوں نے اس کوریج کو بنائے رکھا اور اس کو شد و مت کے ساتھ بیان بھی کیا۔ لیکن آج میں سوال کرتا ہوں تمام نیوز چینلوں سے جنہوں نے نربھیا کے معاملے کو اٹھایا تھا، جنہوں نے نربھیا کے معاملے کو سر فہرست رکھا تھا، آج وہ نیوز چینل کہاں ہیں؟ آج وہ نیوز چینل جو کہ ہندو مسلم پر روزانہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں تیار رہتے ہیں، جن کی کوئی بھی ڈیبیٹ بغیر ہندو مسلم کے نہیں ہوتی ہے، کیا آج ان کی آواز بلقیس بانو کے حق میں نہیں اٹھنی چاہیے؟ یاد رہے کہ اگر آج بلقیس بانو کے حق میں کسی نے بھی آواز نہ اٹھائی تو یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اور نربھیا کی والدہ آشا دیوی کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے بلقیس بانو کے حق میں آواز کو بلند کیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ اگر یہ براہمن تھے، سنسکار اچھے تھے تو پھر انہوں نے ریپ کیوں کیا؟ پھر بلاತ್ಕಾರ کیوں کیا؟ پھر اتنے دل جیل میں کیوں گئے؟ یا کہیں ہمارے سمویدھان میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ریپ کرو، بلاತ್ಕಾರ کرو، اگر پنڈت ہو یا سنسکاری ہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہوں۔ جس طرح سے ان کو سواگت کیا گیا میں اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتی ہوں، بالکل نہیں کرتی۔ انہوں نے کتنے مرڈر کیے، ایک چھوٹی بچی کو مار دیا، پریگننٹ مہیلا کے ساتھ ریپ بلاತ್ಕಾರ کیا، تو ان کو تو پھانسی ہونی چاہیے۔ اور کہیں کہیں بلقیس بانو کے حق میں آواز کو بلند کیا گیا۔ دہلی میں، کرناٹک میں، کیرلا میں، ان جیسے مقامات پر بلقیس بانو کے حق میں آواز کو بلند کیا گیا۔ بلاತ್ਕਾریوں کو، دنگائیوں کو رہا کرنا بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ مہیلاؤں پہ انسان نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ مہیلاؤں پہ ایتھنک کریکشن دینا بند کرو، بند کرو۔ لیکن جس طرح کہ ان کے خلاف اور ان مجرموں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس قدر آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اس لیے ہر ایک ہندوستان کے رہنے والے باشیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والی بیٹی بلقیس بانو کے حق میں آواز بلند کریں اور ہندوستان میں ایک ایسا قانون بنانے کا مطالبہ کیا جائے کہ جہاں پر عورتوں کو پریشان کرنے والے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ان کی عصمت دری کرنے والوں کے خلاف ایک ایسا قانون بنایا جائے جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور جاتے جاتے آخری بات کہ سپریم کورٹ کا بھی ایک ابھی بیان جاری ہوا جس میں سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے گجرات سرکار سے اس معاملے کے اوپر کہ بلقیس بانو کے تمام تر مجرموں کو اتنی آسانی کے ساتھ کیسے رہا کر دیا گیا۔ آئیے ہندوستان کی اس بیٹی کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں اور ان تمام بیٹیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں کہ جن کا حامی کوئی نہیں ہے، جن کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان کو اچھا بنائیں، صاف ستھرا بنائیں اور اس کو تمام تر کرپشن اور جرائم سے پاک بنائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔